خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کے 12ویں باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس نے ان سے کہا، خبردار، اپنے آپ کو ہر قسم کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں۔ آمین۔ خدا یسوع مسیح کی خدمت کے دوران ہر قسم کے لوگ اس سے سوالات کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ مسیح خداوند بذات خود اور پھر انجیل نویس ان سوالوں اور جوابوں کے حوالے سے ایسی نتیجہ خیز باتیں سامنے لاتے تھے جو ایمان کی روح سے بابرکت زندگی کے اصولوں کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان پر عمل کر کے یقیناً لوگ اپنی زندگیوں کو خدا کے حضور اور لوگوں کے ساتھ بامقصد سطور پر گزار سکتے ہیں۔ ہماری آج کی مقرر کردہ آیت بھی زندگی کے حقائق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس میں کوئی دینی مسئلہ نہیں، بلکہ ایک شخص کا ذکر ہے جو ایک خاندانی معاملے یعنی زرعی زمین اور میراث کا حصہ نہ ملنے کی شکایت خداوند یسوع مسیح کے پاس لایا۔ اس سلسلے میں توریت کا رہنما اصول واضح الفاظ میں موجود تھا۔ استثنا کی کتاب اس کا 21واں باب 17ویں آیت کے حوالے سے پلوٹھے لڑکے کو میراث میں دگنا حصہ ملتا تھا۔ یہودیوں کے ربی بھی اسی اصول کے تحت لوگوں کے فیصلے کرتے تھے۔ یہاں یہ بات واضح نہیں ہے کہ سوال کرنے والا کس قدر سنجیدہ تھا اور اس کا مقصد واقعی خداوند کی مدد لینا تھا، یا وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح دیکھنا چاہتا تھا کہ خداوند یسوع اس کو کیا جواب دیتا ہے۔ مسیح خداوند نے اس سے کہا یہ سوال کر کے کہ کس نے مجھے تمہارا منصف اور بانٹنے والا مقرر کیا ہے۔ اس سے یہ پوچھا تھا کہ کیا واقعی وہ یسوع کے اختیار اور مرتبے کو تسلیم کرتا ہے کہ خداوند کے پاس یہ اختیار ہے، اور دوسری جانب خداوند نے اس کی توجہ ایک بڑی اخلاقی قدر کی طرف لگائی جو نہ صرف اس صورتحال میں بلکہ خدا کی بادشاہی کے لیے ایک مستقل اخلاقی اور روحانی ڈسپلن کا مقام رکھتی ہے۔ خداوند کی یہ نصیحت ایک خبرداری کے طور پر کی گئی۔ خبرداری اس وقت دی جاتی ہے جب کوئی شخص خطرے کی حالت سے دوچار ہونے کے بہت قریب ہو اور بر وقت قدم اٹھانے سے وہ اس خطرے سے بچ سکتا ہے، بصورت دیگر مشکل حالت کا سامنا کرنے کے ساتھ موت کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خداوند یسوع نے اس شخص کے حوالے سے لوگوں سے کہا کہ خبردار، اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو۔ آیت کا یہ حصہ ممکن ہے کہ خدا نے اس شخص کو مخاطب کر کے اس سے کہو، لیکن چونکہ فکرے میں رکھو صیغہ جمع میں استعمال ہوا ہے، لہٰذا غالب خیال یہ ہے کہ لوگوں سے یہ بات کہی گئی۔ دوسرا یہ کہ اس شخص کی موجودگی کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ یہ سن کر کہ یسوع نے اس سے کہا، کس نے مجھے تمہارا بانٹنے والا مقرر کیا، وہاں سے چلا گیا ہو، کیونکہ مسیح خداوند خدا کی بادشاہی کی منادی اور شفا کی خدمت اور کلام سنانے اور سکھانے میں مصروف تھا۔ یہ بھی خیال غالب ہے کہ خداوند نے اسے استثنا 21واں باب 17ویں آیت کا حوالہ دیا ہو اور وہ یہ سن کر چلا گیا ہو۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو۔ کسی دوسرے کے مال کا لالچ تو دور کی بات ہے، لوگ شروع زمانے سے خداوند کے اندر میراث اور چیزوں کا لالچ کرتے ہیں۔ یہاں ہم اس بات کی طرف توجہ کریں کہ خاندان کے اندر زمین اور گھر کی میراث کا بٹوارا تو لوگوں کی نظر میں رہتا ہے کہ انہیں ان کا حق ملنا چاہیے، لیکن اس بات پر توجہ لگانا بڑی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ اور خاندان کی نیک نامی، ایمان اور عمل اور روحانی اور مذہبی روایتوں کو جو لوگ بھول جاتے ہیں اور زمینی چیزوں کو اپنے لیے بہت ضروری سمجھتے ہیں، نہ تو خداوند کا اور نہ ہی کلیسیا کا یہ خیال ہے کہ انسان زندگی کے جسمانی حقائق سے نظریں چرائیں، بلکہ
ذمہ دارانہ خاندانی کردار زندگی میں کامیابی کا باعث بنتا ہے۔ جس بات کی آگاہی یہاں ملتی ہے وہ مادہ پرستی سے کنارہ کشی کی جائے، وہ ہے زندگی کا یہ ایک فلسفہ ہے جس میں انسان اپنی ساری توجہ زمینی حقائق اور جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ زندگی کی جتنی زیادہ آسائشیں ان کو حاصل ہوں گی وہ اتنے ہی زیادہ کامیاب نظر آئیں گے۔ اس رجحان کی وجہ سے انسانوں کے اندر فکر مندی بڑھتی ہے اور لالچ کے ساتھ فریب بھی بڑھتا ہے۔ دوسرے انسانوں کی نسبت شخصی ضروریات اور انفرادی طریقے پر زندگی گزارنے کا طریقہ سامنے آتا ہے، اور انسان دوسرے انسانوں سے مقابلہ بازی کرتے ہوئے دوسروں سے الگ تھلگ ہو کر زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ مادہ پرستی کا رجحان کھانے پینے، رہنے سہنے، گھر بنانے اور دیگر انسانی ضروریات کو خدا کی جگہ دینے کے مترادف ایک رجحان ہے، جس کی بابت ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کہا، تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خداوند نے یہ بات زندگی کے بارے میں فکر مندی کے حوالے سے کہی ہے۔ جب انسان کی فکر مندی تشویش میں بدل جائے تو وہ اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ صورت بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے ارد گرد کے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ خداوند یسوع نے یہ باتیں اس لیے کہیں کیونکہ ان کا تعلق ایمان اور بھروسے سے ہے۔ زندگی کے بارے میں تشویش کرنے والے لوگ اپنے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ مذہبی حلقوں میں یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہوئے بھی مادہ پرستی کا شکار ہیں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، زیر نظر آیت کا دوسرا حصہ ایک نتیجہ خیز بیان ہے جو اپنے اندر دینی اور الہیاتی معنی رکھتا ہے۔ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا کے مالدار لوگ ہمیشہ تک زندہ رہنے کا بندوبست کر لیتے۔ مسیح خداوند نے ایک دولت مند کی مثال دی جس نے بہت اناج جمع کر کے اپنے آپ سے کہا، اے جان، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہو گیا ہے، چین سے کھا پی اور خوش رہے۔ اس فقرے میں 3 منفی رجحانات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ انسان مستقبل کی فکر نفی طریقے سے کر کے مستقبل کی فکر مندی نہیں بلکہ تشویش کا شکار ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کی توجہ دنیاوی مال اور اناج جمع کرنے پر رہتی ہے۔ وہ خالق خدا اور خدا کے لوگوں پر بھروسہ چھوڑ کر اپنے پر بھروسہ کرتے ہیں اور خود پرور ہونا چاہتے ہیں، اور پھر یہ ان کی زندگی کا مقصد جسمانی خوشی تک محدود ہے۔ ان کی شخصی ترقی میں دوسروں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ وہ اپنے مال کی بہتات میں دوسروں کو شریک نہ کر کے ایک ایسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں جسے خود غرضی کہتے ہیں، جس سے کلام اور خدا کی برکات نظر انداز کر کے آپ اپنے لیے ایک عجیب صورتحال بنا لیتے ہیں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ایوب کی کتاب میں ایوب کے حوالے سے درج ہے کہ اگر انسان سونے پر اعتماد کرے اور دولت کی فراوانی پر یقین رکھے اور اپنے حاصل اور کمائی پر فخر کرے اور اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر خوش ہوں، تو ایسا کرنے سے وہ خدا کا جو عالم بالا پر ہے انکار کرنے کے مرتکب ہوتے ہیں، جس کی سزا قاضی یعنی انصاف کرنے والے کی طرف سے مقرر ہے۔ یہ انتہائی گری ہوئی روحانی بات ہے کہ انسان چیزوں اور زندگی کے حاصل کے لیے خوش ہوتے ہیں اور زندگی کے مالک کے منکر ٹھہرتے ہیں۔ یہ کوئی عام اور ظاہری مذہبی باتیں نہیں بلکہ ایمانی لائے عمل ہے جو اپنے اندر روحانی جذبے رکھتا ہے کہ انسان اپنی توجہ اپنے اوپر اور اپنی چیزوں پر مذکور نہ کرے، کیونکہ مسیح خداوند نے سکھایا ہے کہ انسان کی زندگی اس کے مال کی بہتات پر نہیں بلکہ خدا کے خوف، انکساری اور فروتنی میں ہے۔ لالچ اور فریب اور دوسروں کو دھوکہ دے کر مال کی بہتات حاصل کرنے کے منفی رجحان کی نفی کرتے ہوئے کلام مقدس میں زبور نویس لکھتا ہے،
ظلم پر تکیہ نہ کرو، لوٹ مار کرنے والوں پر نہ پھولو، اگر مال بڑھ جائے تو اس پر دل نہ لگاؤ۔ خداوند ان باتوں کو سمجھنے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کا ہم سب کو فضل عطا فرمائے، آمین۔